السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین، آج ہم انسانیت کے عظیم ترین پیکر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، رحم دلی اور بے مثال انسانی ہمدردی کا وہ ایمان افروز واقعہ سنیں گے جس نے ایک دکھی غلام کو جنت کے سردار کا درجہ عطا فرما دیا۔ یہ واقعہ اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں کا ہے، جب ہر طرف مخالفت اور ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے کسی کے زار قطار رونے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں ایسا درد اور کسک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو حبشہ سے تعلق رکھتا تھا چکی پیس رہا ہے اور آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے گلوگیر آواز میں بتایا، میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے ظالم مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیستے پیستے میری ساری رات گزر جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میں بھی گوشت پوست کا انسان نہیں ہوں۔ میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، مگر میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کی دکھ بھری داستان سن کر فرمایا، میں تمہارے مالک سے تمہاری مشقت کم کروانے کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ تم جاؤ اور سکون سے سو جاؤ، میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا، اس نے شکریہ ادا کیا اور سکون کی نیند سو گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سردار تھے، اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو اسے جگائے بغیر خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے، اور تیسری رات بھی یہی شفقت بھرا ماجرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے حیرت سے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ آپ میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ عام غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب صرف انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ غلام نے اسرار سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ غلام بے اختیار قدموں میں گر گیا اور لرزتے ہوئے کہا، اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ یہی غلام اسلام کی خاطر سخت ترین تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتا رہا، لیکن اس نے اس شفیق اور مہربان نبی کا دامن کبھی نہ چھوڑا، اور اسے جان دینا تو گوارا تھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا اسی غلام کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی